لاہور میں موجود 350 سال پرانی مغلیہ دور کی عمارت 350 سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس چھوٹی سی محل نما عمارت کو کیوں تعمیر کروایا گیا تھا اور اس کا نام چبرجی کیوں ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حنزلہ بن آصف اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں لاہور کے مشہور اور قدیمی جگہ پر جس کا نام چبرجی ہے۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ چبرجی کو کس نے اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ بات ہے 1642 کی، جبکہ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس کی بیٹی زیب النساء اس نے اپنے ایک آرائش کے لیے یہ بنایا تھا۔ مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تاریخ میں لاہور کے اور پورے پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ ان کی طرف سے بھی یہ بات کنفرم ہے کہ جو اکبری گیٹ تھا، والڈ سٹی لاہور کا اکبری گیٹ، وہاں سے اکبر بادشاہ کی بیٹی جو سی ہے وہ باہر آتی تھی، اور اکبری یہ چبرجی سے اکبری دروازے تک کا جو فاصلہ تھا، یہ لاہور جب پہلے پرانے زمانے میں یہاں پر سارے باغات ہوا کرتے تھے، گلاب کے پھولوں کے، کلیوں کے پھول تھے اور مختلف قسم کے پھلوں کے یہاں پہ باغات ہوا کرتے تھے، اور باغات کے بیچوں بیچ رستہ اکبری دروازے سے چبرجی تک آیا کرتا تھا، اور وہ ملکہ شام ٹائم اپنے یہاں پر چبرجی میں آ کر یہاں پر کوئی چائے پیتی تھیں اور یہاں کا موسم انجوائے کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے سپاہی بھی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس چبرجی کے مشرقی مینار پہ ایک خستہ حال تختی کے اوپر یہ لکھا ہوا پڑھا گیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو مغلیہ بادشاہ عالمگیر کی جو بیٹی زیب النساء کا واقعہ ہے کہ اس نے یہ بنایا تھا، پر یہ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب یہ 1642 میں جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا چبرجی کو، اس وقت زیب النساء کی عمر 7 سال تھی اور اس کی زیب النساء کی تاریخ پیدائش 1939 ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت بچی تھیں، اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے، پر اسی بنا پر وہ اور ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں یہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی نے یہ تعمیر کروایا تھا، یہاں اس کی کوئی بہن ہو سکتی ہیں، اور تاہم ابھی آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا اور اس کی جو نقش و نگاری تھی وہ کس نے اور کیسے کی، اور جو اس میں آ کر بیٹھتی تھی ملکہ، ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کی یا بیوی ہو سکتی ہیں یا ان کی کوئی بہن وغیرہ یا زوجہ، کوئی بھی آپ کچھ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تاریخ کے ورقوں میں اس کا کوئی صحیح نشاندہی نہیں ملتی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو آپ کو میں آج یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اس دور میں اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ کیسے کیے گئے تھے، کون کون سے پتھروں کے ساتھ اس کو کیسے تراشا گیا، اور تراش کے اس کو لال اور نیلا اور پیلا، سفید، کالا، یہ جو رنگ ہیں، ان رنگوں کے جو انہوں نے نقش و نگاری کی، ایک ایک پتھر کو انہوں نے تراش کے ایک شیپ دی، ایک ڈیزائن دیا، ڈیزائن دے کے انہوں نے پھر اس کو دیوار پر چسپاں کیا۔ یہ ایک ایک پتھر کو انہوں نے اٹھا کے ایسے اس کی نقش و نگاری کر کے مختلف رنگوں میں پھر اس کو انہوں نے یہاں پہ چسپاں کیا ہوا ہے۔ اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ جو آپ محراب دیکھ رہے ہیں، محراب نما یہ آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت ملکہ یہاں اندر بیٹھتی تھیں اور انجوائے کر رہی ہوتی تھی، اور یہاں پر ان کے سپاہی پہرا دیتے تھے۔ ایک یہ محراب ہے، اور اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں ایک وہ اس سائڈ پہ بھی محراب ہے، وہ بھی بالکل اسی طرز کا بنا ہوا ہے، اور اس کے جو یہ ہم جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں، یہ سامنے والی جگہ کی 2 چبرجی ہیں، اور یہ 2 چبرجیوں کے نیچے 2 محراب ہیں، اور اس کے بالکل اگر پیچھے والے حصے کی بات کی جائے بیک یارڈ کی، تو ادھر بھی سیم یہی نقشہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور چیز دکھانے کے لیے۔ آپ کو اگر میرا کیمرہ مین دکھائیں کہ ہم آج کے دور میں جو دیوار کرتے ہیں اس کے اندر ہم سیمنٹ اور ریت کا استعمال کرتے ہیں دیواروں کی چنائی کے لیے۔ اچھا، یہ اس دور کے اندر ریت اور سیمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور اسی بنا پر اس وقت مٹی، چونا
اور دال ماش کا استعمال کیا جاتا تھا بلڈنگز کو بنانے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی تقریباً 250 سے 300 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک وہ ان کا اس دور کا جو سیمنٹ ہوتا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ اس چبرجی کو آج کے دور میں زیادہ پذیرائی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو نقش و نگاری کی گئی ہے اور اس کو بڑی مہارت کے ساتھ اس وقت کے دور میں جدید آلات کے ساتھ بنایا گیا تھا اور مختلف رنگوں سے اس کو پتھروں کو تراشا گیا، تراش کر اور پھولوں کی شکل میں ڈھالا گیا، ڈھال کر ان کو ایک ایک پتھر کو دیوار پر چسپاں کیا گیا۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جو خوبصورتی کا حامل ہے اس میں لگی ہوئی یہ لال اینٹ ہے، لال اینٹ سے بنی گئی تھی۔ اور آپ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس دور کی کتنی بریک بریک سی یہ اینٹ ہے، اس کی آپ پیمائش دیکھ سکتے ہیں کتنی بریک ہے یہ اسی دور کی یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اب ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں جہاں پر ملکہ بیٹھتی تھی اور اپنا شام ٹائم انجوائے کا اپنا جو سارا نظام اپنا رکھتی تھی، یہاں پر وہ چائے وغیرہ پیتی تھی یہاں پر، یہ والا وہ ایریا ہے۔ یہ اسی طرح سے محراب وغیرہ سب کچھ اسی طرح سے بنا ہے، حتیٰ کہ یہ فرش بھی وہی ہے۔ اور یہاں پر یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ ملکہ بیٹھ کر اپنا وہ شام کی جو آسائش کا اس کو پورا کرتی تھیں۔ یہ اندر بھی اسی طرح سے چونا مٹی اور دال ماش کا جو ایک بنایا گیا تھا مٹیریل، اسی مٹیریل سے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو اس کا محراب بھی اسی دور کا اسی ڈیزائن پہ اسی طرز پہ بنا ہوا ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہاں پر اس کی جو مرمتی وغیرہ ہے وہ ٹائم پر کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب اتنا ٹائم گزر گیا، 300-400 سال گزر جانے کے بعد بھی جو کچھ اس کی مرمتی وغیرہ ہے وہ جو ان سے ایک محکمے کے اندر رہی ہے تو وہ ان کو مینٹیننس اس کی باقاعدہ کی جاتی ہے۔ ایک باقاعدہ عملہ تشکیل دیا گیا جو اس کی صاف ستھرائی اور مینٹیننس پر پورا دھیان دیتا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ جس طرح آپ کو میں نے اس کی فرنٹ ویو پہ آپ کو میں نے دکھایا کہ جس طرح یہ محراب نما ایک انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے، یہاں پر اس وقت ملکہ کی حفاظت کے لیے یہاں پر 2 پہرے دار سامنے والے حصے پر مامور ہوتے تھے، پہرا دیتے تھے، اور اسی طرح 2 پہرے دار یہاں پہ، ایک یہاں پر ہوتا تھا، ایک ہی جگہ وہاں پر بنی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو دکھائیں تو اوپر والی سائڈ پہ بھی انہی محراب کے اوپر بھی دونوں کے اوپر ہی اسی طرح وہ ایک اور جگہ انہوں نے محراب نمائی ایک تھوڑی سی جگہ بنائی ہے جہاں پر اس وقت سپاہی پہرا دیتے تھے ملکہ کے لیے۔ ابھی ہم آپ کو اس کی چبرجی کے بائیں حصے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیوار بھی اسی وقت کی ہوئی ہے۔ ہاں اوپر سے اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑی سی یعنی کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، یا گرا دی گئی ہیں یا ایک وقت گزرنے کے بعد یہ خود بخود گر گئی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں البتہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا اور وہاں سے بھی دیوار یہ آدھی گرا دی گئی ہے۔ باقی جو اصل چبرجی کا حصہ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے آج بھی۔ یہ چبرجی تقریباً 350 سال گزر جانے کے بعد بھی پورے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کی اٹریکشن ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت پرانی عمارت ہو گئی ہے، اس کو تقریباً 350 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال کافی جو سیاح ہیں دوسرے ملکوں سے لاہور کے اندر یہ چبرجی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے DTN نیوز۔